علیین سے نیچے ہیں، کیونکہ آدم کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو رب نے پوچھا بتا بدبخت تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو ام کنت من العالین، کیا تو علیین میں سے تھا؟ سبحان اللہ، مجھے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایک بات تو حق ہے، یہ فرشتہ وہاں پر رہتا تھا، اب یہ علیین زمین پر آ گئے تھے، حسن بن کے، حسین بن کے، جناب سیدہ زہرا بن کے، سبحان اللہ، مولا علی بن کر، جتنے معصوم تھے وہ وہاں سے زمین پر آ گئے۔ جب یہ زمین پر آئے تو یہ فرشتہ روتا تھا، خادم تھا، دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا، نوکری کرتا تھا، یہ روتا تھا یا پروردگار وہ تو سب زمین پہ جا رہے ہیں، ایک نوکری دی ہے عزت والی وہ بھی لے لی ہے، اب جب یہ زمین پر ان کے آنے کا فیصلہ ہوا نا تو زمین کے بھی اپنے نخرے تھے، ایک زمین بنائی تو ہل رہی تھی، دوسری بنائی تو ہل رہی تھی، تیسری بنائی تو ہل رہی تھی، چوتھی بنائی تو ہل رہی تھی، 7 زمینیں بنائی، ساتوں زمینیں ہل رہی تھی۔ جبرائیل امین بار بار جا کے اللہ سے کہتے تھے یا اللہ 7 زمینیں مار چکا ہوں، ہل رہی ہے، تو رب نے فرمایا کعبہ جا کے اس کے وسط میں رکھ دے، ہلنا بند کر سبحان دے۔ اللہ، کعبہ لے جا اور جا کے اس کے وسط میں رکھ دے سبحان اللہ، تو یہ ہلنا بند کر دے۔ جب کعبہ رکھا، اب کعبہ کوئی معمولی جگہ ہے، کعبے سے تو علی آیا ہے، سبحان اللہ، کعبے سے تو علی آیا ہے، جو فی الکعبہ کا جو مصداق ہے وہ میرا علی ہے۔ ہم اگر یاری مدد کہتے ہیں، کسی کو چبھے تو ہم کیا کریں؟ جو دروازہ کھٹکھٹانے ہم عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاؤ، جو اندر سے باہر آئے اسی سے مدد کا کہتے ہو، کوئی مدد کر دو، اندر سے کعبے کے تو علی آیا ہے، ہم پھر علی سے کیوں نہ مدد مانگے؟ اس لیے میں نے کہا تھا نا، حدیث شریف میں ہے من سب نبی فاقتلوہ، من سب نبی فاقتلوہ، من سب علی، حضور فرماتے ہیں فقط سبنی، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے گالی دی۔ شاعر کہتا ہے اس عہد گھٹن میں اے یارو ان کے در کی فضا ضروری ہے، نبی پاک کے در کی فضا ضروری ہے، اور جو بھی گستاخ محمد ہے یارو، جو بھی گستاخ محمد ہے یارو، اس کو ہونا سزا ضروری ہے، اس کو ہونا سزا نہیں ہوتی۔ اب گستاخ نبی در پردہ گستاخ علی ہی گستاخ نبی ہے، حدیث کی روشنی میں من سب علی فقط سبنی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم نبی کی مدد کرو، سورت محمد میں آ جاؤ، سبحان اللہ، یہ سورت محمد ہے نا، سورت محمد ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول کو حضور دنیا میں آئے اور 12 کو ہی دنیا سے رخصت ہو گئے،
لہذا حضور کا غم کیسے منائیں گے؟ غم بھی تو حضور کا منانا چاہیے نا. حضور کا غم بھی تو ہونا چاہیے کہ حضور جو دنیا میں آئے ہیں اتنی عزتوں والے، خوشی ہے تو ان کے جانے کا غم بھی تو ہوگا. بڑی کڑوی باتیں ہیں. تاریخ کو خریدو گے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے الانبیاء جتنے نبی ہیں احیاء فی قبورہم، نبی سارے اپنی قبروں میں موجود ہیں، زندہ ہیں. احیاء ان زندہ ہیں فی قبورہم اپنی قبروں میں، یصلون اور نمازیں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اور کیا کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں. تجھے اور مجھے کہا جاتا ہے بھائی نماز پڑھ، نماز پڑھ، اس لیے پڑھ کے کہیں تیری نماز نہ پڑھنے کا وقت آ جائے، تیری نماز نہ پڑھی جائے. لیکن نبی کے لیے کہا جاتا ہے کہ نبی زندہ بھی ہیں اور قبروں میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، اور جو میرے نبی پر درود پڑھتا ہے، میرے آقا پر درود پڑھتا ہے، حضور اپنی قبر میں ہے اور عند قبر ہوں، عند قبری کے اندر کہا جاتا ہے جی قبر پر جا کر جو درود پڑھتا ہے، قبر پر جا کر جو درود پڑھتا ہے. سمیت ہوں، حضور سنتے ہیں. سبحان اللہ. حضور قبر پر جا کر جو میرے آقا پر درود پڑھتا ہے، حضور درود کی برکت سے مستفید ایسے ہوتے ہیں کہ تیرا درود حضور سنتے ہیں، تو قبر پہ جا کے پڑھتا ہے. اور پھر فرمایا من صلی علیہ من بعید علمہ. اب اس کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ پتہ نہیں کیسے معنی کرتے ہیں. کہتے ہیں جی جو نبی پاک پر درود پڑھتا ہے بعید دور سے، تو حضور کو وہ درود فرشتے جا کر پہنچاتے ہیں. حالانکہ علم ہو سے صاف معنی پتہ چلتے ہیں کہ حضور کو اس کا علم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرشتے مجھے اس کا نام بھی بتاتے ہیں، اس کے باپ کا نام بھی بتاتے سبحان ہیں. اللہ. سبحان اللہ. کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی پر اور ان کی آل پر جو درود پڑھتا ہے، یاد رکھے کبھی بھی وہ درود نہیں ہے جس میں آل ہی نہ ہو. اس کو اللہ کے نبی نے دم کٹا درود کہا ہے اور فرمایا ہے کبھی مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑھنا، تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا. سبحان اللہ. آل ہی کے بغیر درود نہیں. یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بات ختم ہو گئی تھی، پڑھنے والے نے درود پڑھا، پڑھنے والے نے درود پڑھا، اس کا ثواب اس کو مل جائے. آپ نے فرمایا کہ درود پڑھنے والے نے درود تو پڑھا، اس کا نام لے کے فرشتے مجھ پر پہنچیں گے، نہ صرف اس کا بلکہ اس کے باپ کا نام بھی بتائیں گے. سبحان اللہ. اب اس کی تحقیق میں جب میں نکلا تو مجھے یہ پتا چلا کہ یزید کو رضی اللہ کہنے والوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. کیونکہ یزید کو رضی اللہ کہہ کر ان بدبختوں نے یہ غلطی کی ہے. اب کوئی ایک بندہ تھا ایک علاقے میں، وہ چرس پیتا پکڑا گیا.
पुलिस वालों ने पकड़ा उसको, पकड़ कर कहा इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने कहा जी रशीदा। बाप का क्या नाम? ओ भाई चरस पुत्र ने पकड़ी है, बाप का नाम क्यों पूछते हो? बोलो भाई सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। पहला काम, गंदा काम, उल्टा काम हमेशा वही करेगा जिसका बाप भी पलीत होगा। पुलिस वालों की इस हरकत से मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था, यार गलती इसने की है, इसके बाप का नाम क्यों पूछते हो? इसके बाप का नाम इसलिए पूछते हैं कि जो नीचे गंद है ऊपर भी गंद होगा। सुनो, यजीद की गिलाजत को समझने वालों याद रखो, यजीद कोई मामूली गिलाजत का नाम नहीं है। इसकी गिलाजत, इसने काबे को, गिलाफे काबा को आग लगाई, हजरे अस्वद पर पत्थर फेंक के मंजनीक से हजरे अस्वद को तोड़ा। इसने बात में कर रहा था, उसको भी पूरा करता चलूं। हजरे अस्वद ये फरिश्ता था, अलीयीन से नीचे आया, अल्लाह ने इसको हजर की शक्ल में लगा दिया। गोरा चिट्टा था, नूर ही नूर था, नूर ही नूर था, लेकिन साकित था, सुकून था, रुका हुआ था। पत्थर बना दिया था परवरदिगार ने इसकी दरख्वास्त पर कि मुझे पत्थर बना के लगा दे, फरिश्ता न बनाए, मुझे पत्थर बना के इनकी नौकरी पर लगा दे। पत्थर नूर की शक्ल में बन के आ गया। जब ये पत्थर जमीन पे आया तो रंग नूर वाला चमकता था नूर से। ऐਵੇਂ ही तो हजूर की हदीस शरीफ नहीं है, जब हाजी हजरे अस्वद को चूम लेता है उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे माफ होते हैं? हदीस शरीफ में आता है ये पत्थर उसके सारे गुनाहों को ले लेके नूर से रंग इसका काला हो गया है, और कयामत वाले दिन इसको बहुत बड़ा अजर मिलेगा। तो साहिबों, बात मुख्तसर ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, सूरत मोहम्मद है। बार बार सूरत मोहम्मद में इसलिए कह रहा हूं कि सबसे सोहनी सूरत मोहम्मद, सुभान अल्लाह, सबसे सोहना मेरा मोहम्मद है, सबसे प्यारा मेरा मोहम्मद है, और कुरान की सूरत भी मोहम्मद है, और फरमान भी मोहम्मद की शान में है। रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम मेरी मदद करोगे। कैसे? मेरे मोहम्मद की सूरत में फना हो जाओ, मेरे मोहम्मद की सूरत में मुस्तगरक हो जाओ, अपने आप को नबी की गुलामी में, उनकी औलाद की गुलामी में ले आओ। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तो जब ऐसे करोगे तो रब ने फरमाया मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बात ये कर रहा था कि हुजूर दुनिया से गए, लोग कहते हैं जी 12 रबीउल अव्वल को आए और 12 को ही रुखसत हो गए। बाद रवायात में 8 आता है, बाद में क्या आता है, बाद में क्या आता है, मुझे इस पर गुफ्तगू नहीं करनी। अहले तशरीह 17 मनाते हैं, बरेलवी जो है 12 मनाते हैं, बाकी लोग 12 मनाते हैं, अपने अपने ख्याल है। लेकिन एक बात याद रखो, जब रबीउल अव्वल नहीं थी, जब इस्लामी साल नहीं था, जब साल सदियों में नहीं था, जब सदियां नहीं थी, जब जमीन नहीं थी, जब जमा नहीं था, जब फलक नहीं था, मकी नहीं थे, मकान नहीं था, फरिश्ते नहीं थे, नबी नहीं थे, आदम नबी भी नहीं थे, लेकिन मेरा नबी था। मेरा नबी था, हुजूर थे। इस पे बहस करने की 12 रबीउल अव्वल को आई है। अब इस पे जो बहस करता है ना कि गम मनाना चाहिए, भाई गम मनाओ। असल में तुम्हें गम की परेशानी नहीं है,
غم منانے کے تم بھی قائل نہیں ہو اندر سے. اگر تم غم منانے کے قائل ہوتے تو امام حسین کا غم منانے دیتے, نواسے کا منانے نہیں دیتے, اور نبی کے منانے کا کہتے ہو. صرف ربیع الاول کی جشن کی خوشی کی تکلیف ہے تمہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان مدینے کی ریاست بننے جا رہا ہے. بولے سبحان اللہ, اونچا بولے سبحان اللہ, زور سے بولے سبحان اللہ. مدینے کی ریاست 1924 میں مدینہ شریف سے میلاد شریف کے انعقاد کو بند کیا گیا. اس کی عمر کتنی ہے؟ صرف 74-75 سال, 70-80 سال بس. لوگ کہتے ہیں نا دین لینا ہے تو سعودی عرب سے لو. تو 1924 میں مدینہ میں میلاد ہوتا تھا. تو مجھے کسی نے کہا جی کوئی ثبوت؟ میں نے کہا ثبوت, سب سے بڑا ثبوت میرے مصطفیٰ کا روزہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنت البقیع میں جا کر دیکھو سیدہ زہرا کی قبر کا انہوں نے بدبختوں نے کیا کیا, اما آمنہ کی قبر کا کیا کیا انہوں نے. تاریخ تو روتی پڑتی ہے. غم مناتے ہو تو حوالے دیتے ہو ہمیں کہ دراز گوشت یا پھول سواری مصطفیٰ کی جب حضور دنیا سے گئے تو اس نے کنویں میں چھلانگ مار کے جان دے دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ حوالے دیتے ہو. ایک صحابی ہل چلا رہے تھے, کسی نے آ کر بتایا سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے. اس صحابی نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دعا کی, پروردگار اگر تم ساری کائنات کو بنانے والا رب ہے اور میرے نبی کا پروردگار ہے تو تجھے واسطہ اپنے نبی کا اسی وقت میری آنکھیں دے دے, اسی وقت میری آنکھیں لے لے. کیا کروں گا ان آنکھوں کا کہ جن آنکھوں سے مصطفیٰ کی صورت دیکھتا تھا. تاریخ سے پوچھو نا بلال شام کیوں گیا, حضرت بلال حبشی شام کیوں گئے؟ یہ تو اہل بیت کا غلام بن گیا. سبحان اللہ. کچھ باتیں ہیں کڑوی. حضور دنیا سے گئے, سیدہ زہرا پاک سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ مجھ پر ایسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے جب میرا بابا مصطفیٰ دنیا سے گیا ہے. میرے والد گرامی نبیوں کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ دنیا سے گئے تو سیدہ زہرا فرماتی ہیں مجھ پر مصیبتوں کے اتنے پہاڑ ٹوٹے کہ زہرا پر جتنے پہاڑ ٹوٹے ہیں اگر دن کی روشنی پر پڑ جاتے تو رات ہو جاتی. 6 مہینے بعد سیدہ زہرا دنیا سے گئی ہے. جنت البقیع میں ایسی قبر ہے, ساری قبروں کو پہچان سکتے ہو, میری سیدہ زہرا کی قبر کو پہچاننا مشکل ہے. نبی کی بیٹی کی قبر. میں یہاں سے گیا تھا مدینے اور میرے دل میں ایک تمنا تھی کہ حضور اپنی بیٹی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں احترام, اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتے تھے. تو میں نے کہا میں کسی کا حوالہ کیا لے کے جاؤں. نبی نوح کا حوالہ دوں اتنا معتبر نہیں ہے, یوسف کا حوالہ دوں اتنا معتبر نہیں ہے, موسیٰ کی بات کروں اتنا معتبر نہیں ہے, کیونکہ نبی سارے تو نبی کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور سیدہ زہرا وہ ہیں جن کے سامنے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. تو کوئی ایسی وکالت کے لیے ہستی ڈھونڈوں کہ جو میری گناہوں کی تلافی کا بہانہ بنے اور محشر والے دن جب غدو ابصارکم یا المحشر کا اعلان ہو, نبیوں کو بھی کہا جائے اپنی آنکھیں پست کر لو,
حرمت میں جب وہاں سے گزرے تو سیدہ زہرا کہیں یہ سفارش کے لیے آیا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تو یہ سفارش کے لیے آیا. میں سیدہ زہرا کی قبر ڈھونڈنے جنت البقیع میں داخل ہوا. میں نے شرطوں سے پوچھا آئین المرکب زہرا، آئین المرکب زہرا. اب وہ آئینہ کو فائنہ بولتے ہیں. میں نے کہا جی فائنہ. آگے سے کہنے لگے واللہ عالم و رسولہ لا عالم. حاجی یلہ فی مقام، اللہ کو پتہ ہے مجھے پتہ نہیں. اوفا تم سعودیوں پر، یہودیوں پر. انڈیا کی سرزمین کا شاعر وہ بڑا پیارا شعر لکھتا ہے. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب. ہے مصر سعودی یہ یہودی بھی عذاب، ہے مصر سعودی یہ یہودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. جنہوں نے سنت رسول کو چھوڑا. قرآن کہتا ہے ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع من استطعتم. یہاں 30 35 40 بیویاں رکھنے والے نہ اسلام کی قدر کی. انہوں نے مندر بنائے دجال کے لیے ویلکم کرنے کے لیے. سارے اٹھ کے اسرائیل کے پٹھو بن گئے. ایسے لگتا ہے کہ اسرائیل کا چھوٹا بیٹا ہے. عرب فخر ہے ہم مسلمانوں پر، ان مسلمانوں پر کہ جو آج بھی حضور کے نوکر ہیں، سبحان اللہ. آج بھی حضور کے صحابہ کی غلامی کرنے والے ہیں، جو آج بھی اولاد رسول کی نوکری کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. فخر ہے ان پر. مدینہ کی ریاست نے بڑا پیارا قدم اٹھایا ہے. اس سال سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں سرکار کے میلاد کو باقاعدہ منایا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آپ سب کو مبارکباد ہے. یہ پہلا موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں جس میں باقاعدہ طور پر پورے پاکستان کے اندر سرکار دو عالم جن کے لیے کائنات بنی، تیرے بیٹے کی برتھ ڈے ضروری ہے. تیرے ادارے کا سال پورا ہو جائے اس کی خوشی ضروری ہے. تیری بلڈنگ کو سال گزر جائے، تیرے سکول، تیرے کالج، تیری یونیورسٹیاں، تیرے ادارے اتنی عزت کے لائق ہیں کہ تو ان کی سنچریاں منانا شروع کر دے اور میرے مصطفیٰ کا سال گزرے اور تجھے تکلیف ہو جائے. 14 اگست پر جھنڈیاں لائٹنگ کرنے سے اگر تجھے تکلیف ہوتی ہے تو نکلا کر باہر پتہ چلے. اب تو جھنڈیاں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جب شام سے آئے تھے تو وہ وہاں سے رسیاں تیل لے کے آئے تھے. شام کے وقت جب حضور نے فرمایا تھا یہ روشنی کس نے کی ہے، حضور نے فرمایا تمیم داری. صحابہ نے بولا حضور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آئے ہیں، تیل اور رسیاں لے کے آئے ہیں اور لائٹنگ کر دی ہے انہوں نے، تو یہ وہاں سے لے کے آئے ہیں. حضور نے فرمایا تمیم داری تو نے اسلام کو روشن کیا ہے، اللہ تیری دنیا اور آخرت کو روشن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میلاد منایا کرو. ربیع النور شریف کے اندر جو بڑے انعقاد نہیں کر سکتا، بڑی دیگیں نہیں پکا سکتا، لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا، تو یہ بھی ایک انعقاد کرنے کا طریقہ ہے، میلاد منانے کا طریقہ ہے کہ میلاد منانے والوں کے ساتھ مل جایا کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے ساتھ اپنی آواز کو ملا لو، اپنی دولت کو ان کی دولت میں مدغم کر دو. کیوں؟ کوئی بندہ میلاد خود نہیں مناتا، اللہ اس سے منواتا ہے. اور جب تک تجھے یہ سمجھ نہیں آئی نا، قبر کی اندھیری کوٹھڑی سے پہلے تو تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت محشر میں کس کی ہے. سبحان اللہ. قبر کی اندھیری کوٹھڑی سے پہلے تو تجھے پتہ ہی نہیں ہے
کہ سوال تو کیا کرتے ہو ما کنت تقول فی ہذہ الرجل، جب صورت مصطفیٰ قبر میں دکھائی جائے گی یہ سوال تو کرتے ہو، پر یہ نہیں کہتے ہو کہ حکومت قبر کی بھی مصطفیٰ کی ہے، حشر کی بھی سبحان مصطفیٰ اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ حشر میں بھی مصطفیٰ کا میلاد ہونا ہے، تو اپنے پیسوں کو، اپنی دولت کو، اپنی آواز کو، اپنی اولاد کو ان کے ساتھ جوڑ لو جو میلاد منانے والے سبحان ہیں۔ اللہ اور یہ احتیاط ضروری ہے کہ وہ بھی میلاد منانے والے نہیں ہیں جو اولاد رسول سے نفرت کرنے والے ہیں، ان کو میلادی نہ سمجھو، جو یا رسول اللہ تو کہتے ہیں پر اولاد رسول کے دشمن ہیں۔ میں نے کہا تھا نا حدیث شریف میں آیا، حضور نے فرمایا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد۔ کسی بھی سید زادے کی گستاخی کرو گے در پردہ گستاخی تم نے رسول اللہ کی ہے۔ کسی بھی سید زادے کو گالی دو گے گالی تمہاری سیدھی مصطفیٰ تک جائے گی۔ بدبخت دشمنی لینی ہے، پہلی بات تو یہ نا کہ اللہ کا پکڑا ہو تو چھڑایا جا سکتا ہے، اللہ کا پکڑا ہو چھڑایا جا سکتا ہے، پر مصطفیٰ کا پکڑا ہو چھڑایا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں نبی کا پکڑا ہو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله۔ اللہ نے فرمایا محبوب اگر تیرا گستاخ ہو اور تیری گستاخی کرے تو خود، اے میرے نبی تو خود 70 بار بھی مجھ سے اس کی معافی مانگے میں معاف نہیں کرتا۔